دشمن جب وار کرتا ہے، شہید کرتا ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے، شہید جنتی ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ کامیاب موت ہے، اس لیے شہید کی موت پر بالخصوص ماتم کی اجازت نہیں، بلکہ ان کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان کو خراج تحسین۔ آج بھی جو فوج کا شہید ہوتا ہے، آپ چیک کر لیں، انگریز کے نظام میں بھی، پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں، اور پورا علاقہ دیکھتا ہے یہ شہید ہوا ہے۔ تو شہید کا تو الگ ایک اعزاز ہے، ایک پروٹوکول ہے۔ تو ہم شہید کی موت پر بین کریں گے، نوحہ کریں گے یا صبر کریں گے؟ تو جب کوئی وہ کام کرے تو جس طرح وہ کرنا جائز نہیں، اس طرح اس کو دیکھنا بھی بولو جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ہم اس مسئلے میں حضرت حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ ہی کے راستے کا انتخاب کر چکے، ہم یزید کے مشن پہ چلنے والے لوگ نہیں۔ جہاں بھی یزیدیت جس رخ میں آئے گی، ہم حسین کے پلڑے میں ہوں گے، ہم کسی اور پلڑے میں نہیں جائیں گے۔ اس دنیا کی ویلیو ہماری نظر میں نہیں رہے گی، ہم اس وقت حق کے علمبردار بن جائیں گے۔ اس لیے مسلمان دنیا میں مظلوم کی آواز بنائے، چونکہ اس کو پتہ ہے آخری منزل شہادت ہے۔ وہ تو میں چاہتا ہوں، قرآن کریم بتاتا ہے پارہ 1 رکوع نمبر 11 میں کہ یہودی مرنا نہیں چاہتا، ہر یہودی یہ چاہتا ہے، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ہر یہودی یہ چاہتا ہے 1000 سال تک زندہ رہوں۔ اللہ کہتا ہے یہودی مرنا نہیں چاہتا، وہ بزدل ہے۔ اور مسلمان، قرآن کریم بھرا ہوا ہے کہ مسلمان مرنے کے لیے میدانوں میں نکلتا ہے۔ حضرت علی کا ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم جب میدانوں میں نکلتے ہیں، پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم موت کے اوپر گریں گے یا موت ہمارے اوپر گرے گی، اس لیے کہ ہم ماؤں کا دودھ بخشوا کر میدانوں میں آتے ہیں، اور ہم شہادت کی دعائیں کر کے میدان میں اترتے ہیں، اور ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں آنا، یا دشمن نہیں ہوگا یا پھر ہم نہیں ہوں گے، ہم تیسرا راستہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ مسلمان قوم کا ماضی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے جہاد کی، کہ جب بھی آواز دیں گے قربان ہو جائیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ صحابہ نعرے مارتے تھے۔ یہ عربی کا شعر ان کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بیعت ہو چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، کس چیز کی؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے پارہ 11 میں فیقتلون ویقتلون، کہ یہ ایسے با کمال لوگ ہیں جو قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ نبی کے صحابی پیٹھ نہیں دکھاتے، یہ میدان میں کٹ جانا سعادت سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ایک مشن کے تحت اترتے ہیں، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی نظر میں دنیا کی ویلیو نہیں ہے، نہ دنیا کے لیے لڑتے اور مرتے ہیں۔ ان کا منشا اور مقصود ہمیشہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لوگو، شہید زندہ ہے، اس کو مردہ سمجھنا بھی نہ اور مردہ کہنا بھی نہیں، اور تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے اس کی زندگی کو، لیکن ایمان میں یہ چیز داخل کر لو اور عقیدہ بنا لو کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ خود مر کر لوگوں کے اندر زندگی کی روح پیدا کر گیا ہے، اور اس طرح جب لہو گرتا ہے، ٹپکتا ہے، تو قومیں یوں انقلاب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور آل بیت رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ انہی کے طور طریقوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔